علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر سے جم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تبلیغ فرمائی اور دعوت توحید دی. قرآن اس طرح بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. پہلے تو دعوت و تبلیغ فرماتے تھے تو انکاری کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، تو پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت صالح علیہ السلام کا جاری و ساری تھا. تو پھر جناب حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ فرمائی. قرآن فرماتا ہے قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفر اللہ لعلکم ترحمون. اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے. کتنے گروہ ہو گئے؟ دو پارٹیاں ہو گئی، دو گروہ ہو گئے. اب وہ دو گروہ کیا کرتے تھے؟ جھگڑا کرتے تھے. صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ اللہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم کیا جائے. الٹی سلٹی حرکتیں کرتے ہو، جھگڑا کرتے رہتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، شاید تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. اب وہ جھگڑا کرنے والے کون لوگ تھے؟ دو گروہ تھے. تو ایک گروہ وہ تھا جو دین حق کو حق بتانے کے لیے لڑتا تھا، جو یہ کہنے کے لیے لڑتا تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مانو، یہ جو بھی کہتے ہیں سب حق ہے. یہ کہتے ہیں، یہ کہہ کے لڑتے تھے. اور جس کے سامنے والا جو گروہ تھا وہ ان سارے باتوں کو جھٹلاتے ہوئے لڑتا تھا، اس کے اپوزٹ بولتا تھا، اس کے خلاف بولتا تھا. لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں دین کے حق ہونے میں ہوتا تھا. یہ جدال حق ہے. صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم نے یہ کہا قالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو. عذاب کرتے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کا تم کہہ رہے ہو. تو اب حضرت صالح علیہ السلام کیا کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت کا چالو ہی تھا اور کوششیں کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن کی قسمت میں ایمان اور ہدایت تھی انہیں مل گئی. اب جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا، انہوں نے معجزہ کیسا دیکھنے کا دعویٰ کیا کہ اس چٹان کے اندر سے گابھن ایک اونٹنی کو نکالے پہاڑ کی چٹان سے، اور وہ نکل کر بچے کو جنے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں سے نکالنے کا کہا تھا؟ پہاڑ کی چٹان سے، پہاڑ سے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لو گے تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے
دعا فرمائی، فوراً چٹان چر گئی اور اس میں سے اونٹنی گبن باہر آ گئی اور اس نے کیا بچے کو جنا۔ اب وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بڑے خوبصورت تھے، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اتنی خوبصورت تھی۔ اور جب اس اونٹنی نے دودھ دیا تو فرماتے ہیں کہ قبیلے کے اور اس قوم کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے، اتنا زیادہ دودھ دیا تھا اس اونٹنی نے۔ اب قانون لگا تھا کہ یہ اونٹنی کو چھڑکھانی کوئی نہیں کرے گا، یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہیں معجزہ دیکھنا تھا تو یہ معجزے کی ہے۔ یہ معجزے کی کیا ہے؟ ایک نشانی۔ اس اونٹنی کی طرف کوئی بری نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، اس اونٹنی کی طرف کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھا دیا، اور یہ اونٹنی اللہ کی زمین پر جہاں جی چاہے وہ پھرے گی اور وہ چرے گی، کوئی کہیں سے اس اونٹنی کو ہکال سکتا یا بکا سکتا نہیں۔ اب وہ اونٹنی کا معاملہ کچھ ایسا تھا، جس طرف سے اونٹنی چلی جاتی تھی اور جہاں سے نکل جاتی تھی، اس قوم کے سارے جانور ڈر کے بھگ جایا کرتے تھے۔ جیسے اس اونٹنی کی انٹری پڑتی، سارے کے سارے جانور کیا ادھر ادھر ہو جاتے، سارے کے سارے جانوروں کے اندر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اونٹنی کی اپنی شان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی۔ اب معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جو تالاب تھا تو تالاب سے ایک دن قوم پانی پیے گی اور دوسرے دن وہ اونٹنی اکیلی پانی پیے گی، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا۔ اور جیسے ہی وہ اونٹنی پانی پیتی تو اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور جتنا بھی دودھ نکالتے سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اب یہ معاملہ کئی وقت تک، کئی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن قوم پانی پیے، دوسرے دن صرف اکیلی اونٹنی پانی پیے۔ اب قوم کے دل کے اندر اور یہ بغض و حسد اور اس سے اونٹنی سے بھی عداوت پیدا ہونے لگی، وہ جانور سے بھی، کہ ایک دن اپنا اتنی ساری مخلوق، اتنے ہم سارے لوگ پانی پیے اور وہ ایک دن وہ پورا تالاب وہ اکیلی اونٹنی پی جائے، یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ تو کیا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے بغض و حسد کرنے والے بہت بغض و حسد کرنے والے تھے۔ اب بغض و حسد کرنے والوں میں دو عورتیں بہت اتنا بغض و حسد کے اندر بالکل گری ہوئی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف دینے کا کوئی بھی چانس چھوڑتی نہیں تھی، کسی طرح ان سے عداوت نکالی جائے۔ ان کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جو دو عورتیں تھیں، ان دو عورتوں کے اندر ایک عورت ایسی تھی کہ جس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ تو اس وقت ایک سردار تھا، ایک سردار کا ایک بڑا آدمی تھا، اس سے اس نے کہا تھا کہ اگر تم وہ صالح کی جو اونٹنی ہے نا اس کا تم قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر دوں گی۔ ایک تو یہ عورت بڑی مالدار تھی اور طلاق شدہ تھی، کہا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو میں تم سے کیا کر لوں گی؟ نکاح کر لوں گی، تم سے شادی کر لوں گی۔ اور ایک دوسری عورت تھی، دوسری عورت کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کے پاس 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں، اور اس کے پاس جانور بہت تھے۔ وہ دیکھتی تھی کہ جب بھی صالح کی اونٹنی نکلتی ہے تو میرے سارے کے سارے جانور ڈر کے بھگ جایا کرتے۔ تو اس کی نظر میں یہ تراس بہت بڑھ گیا اور ایک دن پورا تالاب وہ خالی کر جاتی ہے، ہمیں ذرا بھی نہیں ملتا پانی، اور دوسرے دن جو ہماری واری ہے اس دن ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں۔ ایسا تو کب تک چلتا رہے گا؟ تو اس نے ایک الگ انسان ایک انسان سے ڈیل کری
کہ چلو تم سالے کی اونٹنی کو مار ڈالو، پھر مارنے کے بعد یہ کام اگر تم کر دو گے تو میری 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں میں سے تم جس سے چاہو شادی کر لے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب وہ دونوں تھے بھی ایسے دشمنوں کے اندر ملے ہوئے تھے، تو خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ اللہ کی زمین کے اوپر جہاں چاہتی تھی چرتی تھی، لیکن ان کا جب وہ پانی پینے کے لیے تالاب پر آتی تو یہ 2 انسان تھے نا، انہوں نے دھاک جمائی، وہ بالکل نظریں جما کر بیٹھے تھے کہ جیسی آئے ایسے ہم اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی جیسی وہ اونٹنی آئی اور پانی پی رہی تھی، دور سے پنڈلی کے اندر، اونٹنی کی پنڈلی کے اندر دور سے ایک تیر مارا اور قریب جا کر اس میں سے ایک نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے چاروں پیر کاٹ ڈالے، اور پھر جب وہ اونٹنی گر گئی نیچے تو جو بچہ تھا اس کا ہے نا، چھوٹا بچہ بھی تو تھا، چلانے لگا، ادھر سے ادھر ہونے لگا، پھر اس میں سے ایک قریب آیا اور قریب آ کر اس اونٹنی کے گلے کے اندر، حلق کے اندر نیزہ مار کر اسے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اب وہ اس کے بعد جیسے ہی اس کے بچے نے دیکھا کہ امی جان کا انتقال ہو گیا، وہ امی کو مار ڈالا۔ اب وہ بچے کے پیچھے بھی وہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس کو مار ڈالا تو ان کے بچے کو کہاں چھوڑ دی، تو اب وہ بچے کے بھی پیچھے ہو گئے۔ اب وہ جو اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بھاگتا رہا، ایک اونچی جگہ پر چلا گیا، تو اوپر سے ایک چٹان، ایک پہاڑ خود بخود چاک ہوا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرماتے ہوئے اسی بچے کو کیا کہ ایک پہاڑ کی چٹان کے اندر۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس اونٹنی کی قتل کی خبر جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد جیسے دیکھا کہ وہ اونٹنی بالکل بے سہارا خون آلود ایسی پڑی ہوئی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام بہت روئے۔ اب دیکھو یہ تو حد ہو گئی جو کہ کہا گیا تھا، حالانکہ اس اونٹنی سے جو دودھ نکلتا تھا وہ سب کے کام آتا تھا، سب کے کام آتا تھا۔ اب بس قانون یہ تھا کہ تم نے معجزہ دیکھنا تھا، اللہ نے تمہیں معجزہ دکھایا، چٹان سے اللہ نے اونٹنی کو ظاہر کیا جیسے تمہارے کہنے کے مطابق۔ اب تم اس اللہ کی امانت کی اس امانت کی تم حفاظت نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر قانون لگایا تھا کہ ایک دن وہ پیے، ایک دن بغض و حسد ان کے دلوں میں پیدا ہوا، اور اس نے اور وہ لوگ کیا ہوئے، حد سے بڑھنے والوں میں ہو گئے اور ظلم کرنے والے ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عذاب آنا ہے، کیونکہ اب تو بہت کچھ ہو گیا۔ اب دیکھو اس قوم کے اوپر عذاب کیسا آیا، انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں کل بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔